بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مالی معاملات میں کہ حضرت جی دکان ہے لیکن گاہک نہیں آتا، کاروبار ہے کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ مالی مشکلات ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، بچے زیادہ ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں۔ تو دیکھیں، ایک ہے کہ میں کوئی وظیفہ بتاؤں، کوئی پیر صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی قاری صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی آپ کے بڑے حضرت جی وظیفہ بتائیں، لیکن ایک وظیفہ جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ خود امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بتاؤ کہ آج ہمیں اپنے پیر کے اوپر، اپنے بزرگ کے اوپر، اپنے مرشد کے اوپر، اس کی بات کے اوپر یقین ہوتا ہے تو جو وظیفہ خود امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس میں کتنی جان ہوگی۔ یقین کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، تو میرے لیے دعا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کیا تمہیں وہ فرشتوں کی تسبیح نہیں آتی؟ یا رسول اللہ نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ آپ کرو، اللہ رب العالمین آپ کی یہ تنگ دستی ختم کر دیں گے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ پوچھتے تھے، اپنی کوئی پریشانی ہوتی یا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ تو آپ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کا تو آپ بھی اپنے جن علماء کے ساتھ آپ کا جاننا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آپ کے امام صاحب ہیں، آپ کے قاری صاحب ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ان کے سامنے جا کر آپ بتایا کرو۔ بعض اوقات اللہ والوں کی دعائیں بھی رنگ لے آتی ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز سے پہلے سنتوں کے بعد، یعنی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ مکمل ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں، صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ مکمل کرنا چاہیے، چاہے آپ نماز سے پہلے پڑھ لیں یا چاہے آپ نماز کے بعد پڑھیں۔ وظیفہ اور وظیفے کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ کوئی اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ ان کو یاد کر لو، سکرین پر بھی یہ الفاظ آ رہی ہیں، آپ دیکھ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابی رسول چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے کلمات سکھلائے تھے میں نے وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے، ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے، تو میں نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، تو اللہ نے اب مجھے اتنا دیا ہے کہ اب میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ میں کہاں رکھوں۔ تو پکی بات ہے، اگر یہ آپ وظیفہ مستقل صبح کی نماز کے بعد اس کا عمل جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ جس کاروبار کے اندر بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ پاک اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو اللہ پاک مٹی کو بھی سونا بنا دیں گے۔ آپ ایک دفعہ یقین کے ساتھ، کیونکہ یہ بتایا ہوا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کے رزق میں، جان میں، عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔